اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. آمنت بالله صدق الله العظيم. وفي موضع آخر واتبع السبيل من أناب إليه. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانسب إلى قدره ما شئت من عظم. ثم رضا نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولانا صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اس نشانی کے جو صد ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نا و رضا بندہ رسوا تیرا. تجھ سے در سے صد سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا. راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. مزرعِ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت نہیں جس پہ برسا نہیں جھالا تیرا. جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ کو بندہ غوث اعظم کا. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. یہ ہم تمام کے لیے انتہائی سعادت ہے کہ ہم حضور تاج ملت و الدین، تاج المشائخ و علماء، حضور سیدی و سندی و آقائی، حضور تاج الدین بابا رحمت اللہ تعالی علیہ، تاج الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان اور اس مبارک و مقدس اور معلّہ نسبت پاک سے مستفیض اور مصطفیٰ آستانے پر ہم تمام حاضر ہیں. میں صمیم قلب سے آستانہ پاک کے زیب سجادہ حضرت قبلہ پیر طریقت اطال اللہ عمرہ کو صمیم قلب سے حضرت تاج ملت و الدین، تاج المشائخ و اولیاء، حضور شہنشاہ اقلیم ولایت سرکار بابا تاج الدین رضی اللہ تعالی عنہ کے
نسبت پاک اور آپ کے امانت کے وارث تمام خلفاء اور بالخصوص جن کے عرس پاک حضور شیخ المشائخ حضرت قبلہ سید ظفر علی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ اور تمام اکابر اولیاء سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ تاجیہ کثرہم اللہ تعالی کے فیض یافتہ وہ مبارک ہستیاں جن کے نفوس قدسیہ جن کے نفوس قدس جو ہے ہمارے جوار میں موجود ہیں، میں ان کی روح پرفتوح پر یہ نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں اور زیب سجادہ دامت برکاتہم العالیہ کی عمر درازی کے لیے اور آپ کے فیض کے عام ہونے کی دعا کرتا ہوں۔ سلسلہ حاضہ کے جتنے سادات کرام سجادہ اور اس پاک نسبت سے معنون اور منسوب ہیں، میں تمام کو آج کے اس مبارک اور مقدس عرس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین اس آستانے کو اسی طرح رشد و ہدایت کا، قرآن و سنت کا اور شریعت و طریقت کا منبر سر چشمہ رکھے۔ اللہ اس مناہج صفا کو اور وسعت اور کشادگی عطا فرمائے اور بالخصوص ان تمام اکابر اولیاء اور سجادگان اور پیران نظام مشائخ سلسلہ قادریہ اور چشتیہ کثرہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد میں مشکور ہوں اپنے برادر اکبر حضرت قبلہ پیر طریقت سید سلطان شاہ صاحب قادری چشتی مد ظلہ کا کہ جن کی ایما پر جن کی تحریک پر مجھے یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے اور میں اس عظیم آستانے پر کثرہم اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کی حاضری حضور تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اولاد و امجاد، ان کے خلفاء، ان کے معتقدین اور منتسبین جو ہیں ان کے حضور اللہ رب العالمین ہماری حاضری کو مستجاب فرمائے۔ مجھے حکم ہوا قبلہ سجادہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے کہ کچھ معروضات یا اخکار آپ کی خدمت میں پیش کریں، جبکہ یہ ہیچمدہ اس بات کی قطع صلاحیت نہیں رکھتا اور نہ یہ اہلیت رکھتا ہے کہ سرکار تاج الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے اجلہ گھرانے سے متعلق کما حقوق گفتگو کر سکے، لیکن یہ ہم تمام کے لیے سعادت ہے کہ اللہ رب العالمین کی محبت کے مظہر جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مظہر اتم حضرات صحابہ و اہل بیت کے پرتو یہ اولیاء ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے یہی فرمایا کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ ہی ہے جو پیدا کرتا ہے اور پھر اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے۔ قرآن کریم اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ یوں تو اللہ کے ماں سوا ہر شے مخلوق ہے، اللہ کے ماں سوا ہر شے مخلوق ہے اور ہر شے ممکن ہے، لیکن اللہ کی اپنی مرضی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے حبیب وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، تیرا رب چاہتا ہے جیسے پیدا کرتا ہے اور وہ یختار، پھر اپنی مرضی سے اس میں سے کچھ کو چن لیتا ہے۔ اور وقینا مبرگزیدہ اولیاء صالحین کی طرف اس طرف واضح اشارہ موجود ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے ذکر فرمایا، قیامت تک کے اپنے بندوں کو نصیحت کی ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، پکڑ لو اس کے راستے کے لیے، پکڑ لو اس کے راستے کو، مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، جو سارے رشتے توڑ کر ہمارا ہو گیا۔ یہ آیت مرشد کی ضرورت کو پیدا کرتی ہے۔ مرشد کی ضرورت کیوں لازم ہے؟ قرآن کی آیت بتاتی وَاتَّبِعْ، اور امر کا ہے، آرڈر ہے اللہ کی طرف سے، اتباع کرو، پیروی کرو، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ، پیروی کرو، لگ جاؤ اس راستے پر۔ کس کے راستے پر؟ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، جو سب سے کٹ کر ہمارا ہو گیا ہے۔ انابا منیب، منیب کہتے ہیں سب سے کٹ کر اللہ کا ہو جانا۔ تو فرمایا مرشد وہ ہے جو تاریخ دنیا ہوتا ہے، حوث و لالچ سے اس کا سینہ پاک ہوتا ہے اور اپنے اکابر یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے تتبع اور فیض میں فیض رفتہ ہوتا ہے، تو جنہیں جناب رسالت اور صحابہ اور اہل بیت کا دور نہیں ملا، وہ اپنے دور کے ان صالحین کے ساتھ جڑ جائے جن میں ان کی ادائیں اور خوشبو نظر آتی ہے۔ فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، جڑ جاؤ، اللہ فرماتا میرے بندوں ان کے ساتھ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، جو ہمارا ہو گیا ہے۔ تو لہذا مرشد کی تلاش اور مرشد سے جڑ جانا، قرآن کریم فرقان حمید کا یہ واضح حکم ہے کہ من اناب الیہ، جو اللہ کا ہوا تم اس کے ہو جاؤ، تم بھی پھر اللہ کے ہو جاؤ گے۔
میرے دوستوں کوئی تفصیلی خطاب تو نہیں آگے، اور اس کی جو تقاریب ہے جو ہمیشہ سلسلوں کے اندر جو ان کے اہمیت اور جو ان کی ضروریات جو آداب ہوتے ہیں وہ آگے چلیں گے. میں صرف اپنے اور آپ کے ذوق اور دلوں کو زندہ کرنے کے لیے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم خستہ حالی، چھوٹی دیواریں، حالات کو مادیت سے نہ دیکھیں، نسبت سے دیکھیں. یہ دنیا فانی ہے. جو اللہ والوں کو مادیت سے پرکھتا ہے وہ فرعون اور گمراہ ہو جاتا ہے، اور جو نسبتوں سے دیکھتا ہے وہ یقیناً مرادوں کو پہنچ جاتا ہے. اللہ اولیاء کی کرامات کو چھپانے کا حکم دیتا ہے، نبی کے معجزے کے ظاہر کا حکم دیتا ہے. فرمایا گیا حدیث اجلہ اسلاف صوفیہ کی روایت ہے، اور علم کلام اور عقیدے کا یہ نظریہ ہے سنت کا کہ نبی وہ ہوتا ہے جس پر فرض ہے کہ وہ اپنی شان بتائے، اور ولی پر ضروری ہے کہ وہ اپنی شان چھپائے. تو فرمایا اسی لیے اس کے نزدیک اس کے ذریعے لوگوں کو آزمایا جاتا ہے، اور آزمانے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اتنی چھپی ہوئی شخصیت کو پہچانیں گے کیسے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کی پہلی پہچان ہے کہ وہ عقیدے میں بالکل سدھرے ہوں گے. نہ ان میں شرک ہوگا، نہ بدعات ہوگا، نہ خرافات ہوگا، نہ بے ادبی ہوگی، نہ وہ رسول کے بے ادب ہوں گے، نہ صحابہ کے بے ادب ہوں گے، نہ اہل بیت کے بے ادب ہوں گے، بلکہ اللہ سے جو اللہ جن سے پیار کرتا ہے وہ تمام کے مؤدب ہوں گے. فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا وہ میرے پوشیدہ بندے، ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہوں گے اور شریعت کے متبع ہوں گے. یہاں پر ایک سوال ہوا ہے، میں اس کا جواب مختصر دے دوں. ہمارے علماء نے یہ بحث کی ہے کہ نبوت تو وحبی ہے، کسبی نہیں. نبی بندے نہیں چنتے، اللہ چنتا ہے. نبی کے لیے الیکشن نہیں ہوتا، رب کی بارگاہ سے اس کا سلیکشن ہوتا ہے. نبی بنایا نہیں جاتا، نبی بنایا آتا ہے. یہ سوال اولیاء کے لیے ہوا کہ ولایت کسبی ہے کہ وحبی ہے، یعنی سٹرگل سے مل جائے گی. یہ بڑا بنیادی سوال ہے. یہ سٹرگل سے ملے گی یا خدا اس کو گفٹ کرے گا؟ یہ وہب ہے، عربی میں کہتے ہیں وہب، جس میں آپ اللہ کو وہاب کہتے ہیں، دینے والا، عطا کرنے والا. تو یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ ولایت وہبی ہے یا کسبی ہے؟ یہ رب اپنی مرضی سے دیتا ہے، یہ بندہ اپنی محنت سے کماتا ہے. تو علماء نے کہا وہبی کہو تب بھی ٹھیک ہے، کسبی کہو تب بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ جس کھڑکی سے یہ خیرات ملتی ہے وہ کھلتی اس کی مرضی سے، لیکن لائن تم نے لگانا پڑے گی شریعت کی پابندی کے ساتھ، نماز کی پابندی کے ساتھ، عقیدہ اہل سنت کو اپنانے کے ساتھ، سترے نظریے رکھ کر. فرمایا کسب اسٹرگل تم کرو گے شریعت پر چل کے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ تم اگر شریعت پر چل کر تمام احکام کو اپنا بھی لو تو وہ کھڑکی کھل جائے. فرمایا نہ، اس کی عطا وہب ہے، لیکن دے گا اسی کو جس کا نام اپلیکیشن میں لکھا جائے. اس لیے میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، اس کا ملاپ سنگم کیا ہے. میں کہتا ہوں صرف مزار پر نہ آؤ، مسجدوں میں بھی آؤ، اور صرف مسجد میں نہ آؤ، مزاروں پر بھی آؤ. فرمایا صرف مزاروں پر نہ آؤ، مسجدوں میں بھی آؤ عبادات کے لیے، اور صرف مسجدوں میں ہی نہ آؤ، مزاروں پر آؤ. مسجدوں میں بنتی ہے درخواست، اس درباروں میں دستخط ہو جائے. اگر مسجدوں کا راستہ چھوڑ کر تاجی اکابر اولیاء کے پاس آئے، وہ کہیں گے پگلے کچھ لکھوا کر تو لا، دستخط کریں کس پر؟ اور صرف مسجد کے رہے تو خدا بھی کہے گا کسی نے دستخط کی بھی ہے اس پر. تو لہذا درخواستیں مسجد میں تیار ہوتی ہے اور سند اجازت ان درباروں سے ملتی ہے. فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اہل اللہ ہوتے وہ ہیں جو صاحبان عقیدہ اور صاحبان عمل ہوتے ہیں. بات کو سمیٹ کے قرآن کی تیسری آیت کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا. آپ کی میرے دوستو توجہ کیجیے. یہ اولیاء کون ہیں؟ جو خود کو نہ سمجھ سکا وہ علی کو کیا جانے گا، وہ اولیاء کو کیا جانے گا، اور پھر علی کو کیا جانے گا، حسنین کو کیا جانے گا، سیدہ زہرا پاک کی عظمت کو کیا جانے گا، رسول اللہ کے فیض یافتہ صحابہ کو وہ کیا جانے گا. تو قرآن کہتا یہ کون ہے؟
دیکھیں عربی زبان میں، عربی زبان کا سب سے بڑا حسن یہ ہے کہ جتنے کنائے میں اور جتنے تشبیہات میں اور مثالوں میں یہ زبان جس مسئلے کو کلیئر کرتی ہے، ایسی دنیا میں کوئی زبان ہی نہیں ہے۔ مثلا ایک بات صراحتاً کر دینا، آپ اپنے کسی عزیز کا نام، کسی محبوب کا نام، کسی مقتدا کا نام ڈائریکٹ لے لیں، یہ اور ہے، اور ایک ہے کہ اس کی صرف اچھائیاں بتاتے رہیں، نام نہ بتائیں، یہ اور ہے۔ یعنی صفات کو بیان کر کے اس کی طرف آنا اور ہے، جس کو کہتے ہیں کنایتاً بیان کرنا صراحت سے زیادہ قوی ہے۔ یہ کہنا کہ یہ میرے مرشد ہیں کا نام یہ ہے، اس جملے میں تاثیر تھوڑی کم ہے۔ یہ کہو کہ وہ ہیں، وہ اس خاندان سے ہیں، ان کے اجداد ایسے ہیں، ان کی شانیں ایسی ہیں، ان کا حسن ایسا ہے، ان کا تقوی ایسا ہے، تو یہ ابہام، یہ صفات آپ کے اندر اور جوش کو پیدا کرے گی کہ وہ شان ہے کیا۔ تو اہل عرب کے اندر کسی شخصیت کے مقام عالی کو بیان کرنے میں صراحتاً اس کو ذکر کرنے سے پہلے اشارتاً بات کی جاتی ہے۔ تو اولیاء کی شان کو اللہ کیا بیان کرتا ہے؟ اللہ فرماتا الم ترى کیف، حبیب الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا، حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں اللہ کتنی عمدہ مثال دیتا ہے؟ یہ قرآن ہے، ذرا سنیے اور اس پر ہم بات ختم کریں گے، توجہ کیجئے گا۔ فرمایا الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا، ضرب بھی مثال کو کہتے ہیں اور مثال بھی مثال کو کہتے ہیں۔ فرمایا محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ رب نے کتنی خوبصورت اگزامپل دی ہے، کتنی خوبصورت مثال دی ہے، کس کی؟ فرمایا کلمۃ طیبۃ، کلمہ طیبہ کی۔ فرمایا الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ رب کتنی عمدہ مثال دیتا ہے کہ کلمہ طیبہ، کیا کلمہ طیبہ؟ فرمایا کہ شجرۃ طیبۃ، وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے۔ اب ذرا اس کو سمجھیے۔ فرمایا الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا، حبیب آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ مثال دیتا ہے، کس کی مثال دیتا ہے؟ کلمۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ بولی کی۔ کلمہ کہتے ہیں بولی کو، کلمہ کہتے ہیں بات کو، لیکن کیسا کلمہ؟ طیبہ۔ فرمایا کہ کلمہ طیبہ، پاک بولی کی مثال دیتا ہے، وہ ایک پاک درخت سے۔ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ غور کیجئے، اپنی توجہ لائیے اس مضمون کی طرف، کیا آپ نے، یہ تصوف ہے، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ مثال دیتا ہے کہ کلمہ طیبہ شجر طیبہ کی طرح ہے، کلمہ طیبہ شجر طیبہ کی طرح ہے۔ شجر کہتے ہیں درخت کو، اللہ فرماتا پاکیزہ کلمہ پاکیزہ درخت کی طرح ہے۔ پاکیزہ کلمہ، بولیے، پاکیزہ درخت کی طرح ہے۔ سوال آیا درخت کی تو جڑیں بھی ہوتی ہیں؟ اللہ فرماتا ہاں اصلها ثابت، یہ وہ درخت ہے جس کی جڑیں انتہائی گہری ہے۔ جب اس کی جڑیں ہوتی ہیں تو پھر اس کی شاخیں بھی ہوتی ہیں۔ فرمایا ہاں وہ فرع فی السماء، اس کی شاخیں وہ ہیں جو آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ اب دیکھیں بظاہر یہاں پر بات ہو رہی ہے کلمے کی، لیکن کلمہ تو وہ بھی پڑھتا ہے، وہ بھی پڑھتا ہے، کیونکہ اس کے آگے اللہ نے کلمۃ خبیثۃ کی بات کی۔ فرمایا کلمہ طیبہ، کلمہ تو وہ بھی پڑھتا ہے، وہ بھی پڑھتا ہے۔ فرمایا کلمہ نہیں، کلمہ جس پر جا کر سچ جاتا ہے وہ میرے اولیاء ہے۔ یہاں کلمے کی بات کر کے ذات اور شخصیت قرآن لی ہے، اور فرمایا کہ الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کلمہ طیبہ ایسے ہے، پاکیزہ کلمہ ایسے ہے جیسے پاکیزہ درخت ہوتا ہے۔ یعنی فرمایا ہمارے اولیاء کی مثال ایسے ہے جیسے پاکیزہ درخت ہوتا ہے۔ کشجرۃ طیبہ، یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کشجرۃ طیبہ۔ کہتے ہیں جی اللہ کی باتیں کریں، تو میں نے کہا اللہ ہی کی تو باتیں کر رہے ہیں، یہ باتیں تو ہماری اللہ کی ہے۔ قرآن کس کی باتیں بولو؟ تو کہتے ہیں مولانا بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا جی اللہ ہی کی تو باتیں کر رہے ہیں۔
کہتے آپ ہمارے ساتھ چلیے اللہ کی بات کریں. تو میں نے کہا یہاں تو آستانے پر اللہ ہی کی تو بات کر رہے ہیں. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. یہ مولوی کی باتیں یا اللہ کی باتیں ہیں؟ تو پھر سنیوں کو یہ بلیم تو نہ دو نا کہ اللہ کی بات نہیں کرتے. میں نے کہا بیٹھو تو صحیح, ہم اللہ کی بات صرف اللہ ہی کی کریں گے. بیٹھو. اور ٹائم تو ہمیں روکے گا, صبح ہو جائے گی لیکن اللہ کی باتیں ہماری زبان سے ختم نہیں ہوگی انشاءاللہ. اب ذرا سنیے بات کو. فرمایا کہ اولیاء کون ہوتے ہیں اولیاء؟ فرمایا کہ شجرۃ طیبہ, ان کی مثال ایسے ہے جیسے مضبوط درخت. فرمایا اصلھا ثابت, وہ ایسے نہیں کہ جھونکے سے گر جائے. فرمایا جھونکے سے وہ درخت گرتے ہیں جس کی جڑیں کمزور ہوتی ہے. فرمایا یہ ہمارا عبد القادر اور محی الدین ہے. فرمایا جڑ لگی ہے اجمیر اور بغداد میں 1000 سال ہو گئے کوئی ہلا نہیں سکا. قرآن کہتا اصلھا ثابت, ان کی جڑیں گہری ہیں, ان کی جڑیں گہری ہیں. اور فرمایا فرع فی السماء, ان کی شاخیں ایسی نہیں جس کو تو جانچے. فرمایا ان کی شاخیں, اور شاخیں درخت کی کیوں ہوتی ہے؟ سائے کے لیے, سستانے کے لیے, امن کے لیے, آرام کے لیے. رب فرماتا ہے ان کی درخت, یہ ایسے درخت ہیں جن کی جڑیں گہری ہیں, اگر یہ کٹ کر گر بھی جائیں تو فسق برب کعبہ کہتے ہیں. فرمایا ان کی جڑیں گہری ہیں, شاخیں آسمانوں کے برابر ہیں کہ اگر وہ درخت اجمیر میں لگا ہو تو کراچی میں بھی اس کا سایہ آئے. یہ اولیاء کا مثال بیان, اور یہ سب کنائے میں ہو رہی, یہ صرف کنائے میں ہو رہی. کنائے میں مراد صراحتاً نہیں ہو رہی, اشاروں میں ہو رہی ہے. اگر عربی زبان سے لذت ہو تو بندہ کپڑا پھاڑ دے, وجہ میں آ جائے کہ اس سے بڑا کا کلام نہ کسی قوال کی زبان پر آ سکتا ہے, نہ کسی عالم کی زبان پر آ سکتا ہے, جو رب اپنے طریقے سے اپنے اولیاء کی تعریف کرتا ہے. فرمایا شجرۃ طیبۃ, ان کی مثال اس پاکیزہ درخت کی ہے جن کی جڑیں گہری ہیں, شاخیں آسمانوں تک ہیں. اچھا درخت کی تو جڑیں بھی ہوتی ہیں, کہاں؟ فرمایا اتنی گہری ہے جس کو کوئی طوفان یزیدیت کا گرا نہیں سکتا, اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا. فرمایا سایہ ایسا ہے اگر ان کا گنبد کوئی گرا بھی دے, فرمایا اس کی نسلیں ختم ہوتی ہے, اس کے سائے تو صدیوں تک باقی رہتے ہیں. فرمایا کہ دیکھیے کہ درخت کی صرف جڑیں ہی نہیں ہوتی, صرف شاخیں نہیں ہوتی, اس کے پھل بھی ہوتے. اب اللہ سے پوچھتے مولا جڑ کی تو تو نے بات کر دی, بہت مختصر کر رہا ہوں, جڑ کی تو نے بات کر دی کہ ان کی جڑیں ایسی ہیں جو زمین تک گہری ہیں, شاخیں ایسی ہیں جس نے آسمانوں کو پکڑا ہے. مولا وہ درخت پھل دیتا ہے؟ فرمایا دینے کی بات کرتا ہے. فرمایا توتی اکلھا, وہ دیتا رہتا ہے اپنا پھل. توتی اکلھا. مجھ سے کہنے لگے غوث پاک کچھ دیتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن پڑھے گا. کہہ رہے داتا کچھ دیتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن پڑھے. یہاں توتی کی نسبت اللہ کی طرف نہیں, وہ درخت کی طرف ہے. علماء بیٹھے ہوں گے جو پوری دنیا دیکھ رہی, یہ توتی کے اندر جو ضمیر ہے نا عطا کرنے کی, عطا یاتی سے توتی اکلھا, اکل اس کا پھل ہے. فرمایا توتی اکلھا, وہ درخت پھل دیتا رہتا ہے. ارے درخت تو پھل دیتا ہے چلو مان گئے, وہ تو سال میں 1 دفعہ دیتا ہے, 2 دفعہ دیتا ہے. مولا یہ کیسے درخت ہیں جن کی جڑیں گہری, شاخیں آسمانوں پر, یہ پھل سال میں کتنی دفعہ دیتے ہیں؟ رب فرماتا توتی اکلھا کل حین باذن ربھا, یہ ہر سال دیتے رہتے ہیں, دیتے رہتے ہیں. کیا کہتا ہے قرآن؟ توتی اکلھا. قرآن کہہ رہا ہے, ہم حدیث کی طرف نہیں آئے, کسی امام کی قول کی طرف نہیں آئے, کسی شیخ کی قول کی طرف نہیں آئے, وہ ہمارے لیے حجت ہے, لیکن ہم قرآن سے بات کر رہے ہیں آپ کے سامنے. بولیے سبحان اللہ. قرآن اگر اہل طریقت کے پاس نہیں تو پھر کس کے پاس؟ جو قرآن کے محافظ ہیں, اگر قرآن ان کے پاس نہیں تو قرآن ہے کس کے پاس؟ سنیے میرے دوستو کیا فرما رہا ہے قرآن, توجہ کیجئے. توتی اکلھا, وہ پھل دیتا رہتا ہے, کل حین, ہر وقت. اور کیجئے گا, وہ پھل دیتا رہتا ہے کل حین, ہر وقت, باذن ربھا, اس کے رب کے حکم سے. تو فرمایا اولیاء کا دربار ایسا ہے جو کسی حالات وقت کا پابند نہیں. جب یہاں پر آؤ گے فرمایا کل حین
اذن ہے لیکن جاری یہاں سے ہوتا ہے۔ میں جگہ تقریر کر رہا تھا تو ایک بندے کہنے لگے شاہ صاحب آپ کی تو تقریر ختم ہو گئی اور آپ کو تو مدعا ہی ثابت نہیں ہوا۔ وہ تھا وہ، تو میں نے کہا کہ کیوں ثابت نہیں ہوا؟ آپ کو کہہ رہے ہیں نا بِإِذْنِ رَبِّهَا، وہ تو رب کے حکم سے دیتے ہیں نا۔ تو میں نے کہا کہ وہ اپنی طرف سے دیتے ہیں؟ دعویٰ ہمارا سیکھا نہیں، 3 دن تُو نے لگا دیے، شیخ کو فتویٰ دے رہا ہے تو قصور تو دے رہا ہے نا کہ پڑھا تو نے نہیں۔ لیکن سن، توجہ کیجئے گا، سوال یہ کرتے ہیں اچھا وہ تو اللہ کے اذن سے دیتے ہیں نا، تو میں نے کہا وہ اذن تیرے پر جاری نہیں ہوتا، ان پر کیوں ہو جاتا ہے؟ غور کرے اس بات۔ میں نے کہا ہاں دیتے وہ اللہ کے اذن سے ہے، لیکن خدا اپنے اذن کو تیرے سے جاری نہیں کرتا، ان سے جاری کر دیتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ حضرت عیسیٰ بھوک مارے تو پرندہ زندہ ہو جائے، تو بھوک مارے تو تیری بیگم تیرے کو چانٹا لگائے کہ مسواک نہیں کیا تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں نے کہا ہے تو اذن کی بات، ہے تو رب کا حکم، لیکن وہ جاری صرف محبوبوں سے ہوتا ہے۔ یہ ولایت فرمایا توتی اکلہا بِإِذْنِ رَبِّهَا مِنْ كُلٍّ، فرمایا توتی اکلہا کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، فرمایا کہ یہ پھل دیتے رہتے ہیں، کب تک دیتے رہتے ہیں؟ فرمایا اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ دیتے رہتے ہیں۔ یہ اولیاء، یہ وہ شان ہے، وہ عظمت ہے۔ قرآن جگہ پر کہتا حبیب فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَاهُ، اے حبیب گھبرانا نہیں، اللہ تیرا مددگار ہے۔ اللہ تیرا، بولی اللہ تیرا مددگار ہے۔ مدد لوگوں کو اجزاء کا ایک اجزاء صاحب لگتا ہے، 1-5 بولے، یہ بولے وہ بولے تو تب تو کچھ نہیں ہوتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ کہتے جی مدد تو آپ نے کسی سے مانگ لی تو شرک ہو جائے گا۔ ہم نے کہا مانگی تو ہم نے اللہ ہی سے ہے، مانگی تو ہم نے اللہ ہی سے ہے۔ کہتے ہیں نام تو آپ ولی کا لے رہے ہیں۔ میں نے کہا تھک گئے پانی پی لو، کہا پی لی، پی لیا پانی؟ کہاں؟ کہا پیاس بجھ گئی؟ کہاں؟ کہا کس نے بجھائی؟ کہا اللہ نے۔ میں نے کہا پانی کیوں پیا؟ سیدھی سی بات ہے، پانی کیوں پیا؟ بجھائی تو مدد اللہ ہی نے ہے نا، پانی کیوں پیا؟ سرکار پیر محلی شاہ صاحب کے پاس ایک پہنچا، کہنے لگا آپ ولیوں سے مدد مانگتے ہیں؟ فرمایا جو کہاں؟ کہ اللہ سے؟ کہاں؟ کہ دونوں سے؟ فرمایا جو مدد میں ولی سے مانگتا ہوں اللہ سے نہیں مانگتا، اور جو مدد میں اللہ سے مانگتا ہوں ولی سے نہیں مانگتا۔ وہ چکرا گیا، کہنے لگے تیری 25 سال کی توحید نہیں ختم ہوئی، سمجھا نہیں؟ کہنے لگے یہ کیا بات ہے؟ فرمایا جو مدد میں اللہ سے مانگتا ہوں وہ ولی سے نہیں مانگتا، ویسی مدد میں ولی سے نہیں مانگتا، اور جیسی مدد میں ولی سے مانگتا ہوں ایسے اللہ سے نہیں مانگتا۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ کہا پانی پیے، پانی پی لیا۔ کہا پیاس بجھ گئی؟ کہنے لگے ہاں بجھ گئی۔ فرمایا کس نے بجھائی؟ کہا اللہ نے۔ کہا پانی کیوں پیا؟ پانی کیوں پیا؟ تو فرمایا نہیں جناب مدد تو اس کی ہے، ظاہر سے ہوئی ہے۔ تو ہم نے کہا جو نظریہ تیرا پانی کے لیے ہے وہ اللہ کے لیے نہیں، اور جو اللہ کے لیے وہ پانی کے لیے نہیں، کیونکہ وہ مؤثر حقیقی ہو، یہ سبب ہے، وہ مؤثر حقیقی ہے، یہ سبب ہے۔ شفا وہ دے گا، ظاہر سبب سے کرے گا، سبب کا محتاج نہیں ہے، لیکن اس نے قانون بنا دیا ہے کہ دوں گا میں اور دلواؤں گا اسباب سے۔ اسے آپ جان کیسے چھڑا سکتے ہیں؟ یہی عالم اسباب۔ مجھ سے کہنے لگے آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور شفاعت نہ کریں تو بندہ جنت میں نہیں جا سکتا؟ میں نے کہا نہیں جا سکتا۔ کہا کیا حضور کی شفاعت کے بغیر اللہ بخش نہیں سکتا؟ میں نے کہا بخش سکتا ہے۔ کہنے کہ پھر؟ میں نے کہا لیکن نہیں بخشتا۔ کہنے کہ کیوں؟ میں نے کہا اس سے پوچھ۔ توجہ ہے آپ کی؟ کہتے ہیں کہ حضور کی شفاعت کے بغیر خدا بخش نہیں سکتا؟ میں نے کہا بخش سکتا ہے۔ کہنے کہ پھر؟ میں نے کہا نہیں بخشتا۔ کہنے کہ کیوں؟ میں نے کہا اس نے قانون بنایا۔ میں نے کہا بغیر پانی کے خدا پیاس بجھا سکتا ہے؟ کہاں بجھا سکتا ہے؟ میں نے کہا لیکن پیاس بغیر پانی کے بجھتی ہے؟ کہنے نہیں بجھتی۔ کہنے کہ کیوں؟ میں نے کہا اللہ نے قانون ایسا بنایا۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ نے قانون تو 1.5 شانہ بن کر قانون کو توڑ نہیں، قانون کو فالو کر۔ جو سنی کہتے ہیں رزق اس کا ہے دلاتے یہ ہیں، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں، اس میں شرک کہاں سے گھسایا؟ عقیدہ کیونکہ بندہ جانتا ہے کہ خدا خدا ہے، بندہ بندہ ہے، تاثیر تاثیر ہے، سبب سبب ہے۔ بات ختم ہو جاتی ہے میرے دوستو اس بات پر۔ اور اس کی محفل ہے، کوئی آپ کے ذہن میں یہ کہے کیوں
اللہ آپ کی مسجد میں نہیں دے رہا تھا آپ کو جو بابا تاج الدین کے اکابر اور ان کے خدام اور اولیاء کی خدمت میں تم آ گئے؟ کیا اللہ وہاں نہیں دے رہا تھا جو یہاں پر ہے؟ میں نے کہا تھوڑے گنجے گنجے لگ رہے ہیں آپ، یہ پرانی بات ہے کرونا سے پہلے. کہنے کہ ہاں میں مکہ گیا تھا. میں نے کہا کیوں، اللہ لالو کھیت میں نہیں سن رہا تھا مکہ گئے؟ اللہ لالو کھیت میں نہیں سن رہا تھا جو مکہ گئے؟ توجہ ہے آپ کی. میں نے کہا ملا جی سننے کا مسئلہ نہیں، وہ سنتا سب کی ہے، ہر جگہ پر ہے، مسئلہ دینے کا اور راضی ہونے کا. وہ سنتا ہر جگہ سے ہے، راضی ہر جگہ سے نہیں ہوتا. ہم کوئی بچے نہیں جو تو ہمیں توحید سکھا رہا ہے، ہمیں بھی پتا ہے وہ سنتا ہر جگہ سے ہے، راضی ہر جگہ سے نہیں ہوتا. راضی وہ وہیں پر ہوتا ہے جہاں پر اس کے محبوب ہوتے ہیں. بات 2 منٹ میں مزید آپ سے کرنا چاہوں گا، غور کیجیے. قرآن کریم پہلے پارے کے اندر موجود ہے. توجہ کرنا میرے دوست. عرس میں آئے ہو، دل زندہ نہیں رہے گا تو لے کر کیا جاؤ گے؟ شک میں الجھے رہو گے تو لے کر کیا جاؤ گے؟ شک تو یقین کا دشمن ہے. توجہ کیجیے، ہم خادم ہیں آپ کے، آپ ذرا توجہ کیجیے. یقین کے ساتھ قرآن سے بات کر رہے ہیں، پوری دنیا سن رہی ہے. قرآن مجید میں پہلے پارے کے اندر موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب آپ کی نافرمانی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ جن کی اولاد بیٹھی ہے نا، میں ان کو خراج تحسین پیش کر کے بات ختم کر دوں گا. توجہ کیجیے گا. میں بندہ علی ہوں، میں بندہ علی ہوں، محبت علی سے. یہ ایمان کی اصل ہے میرے دوستوں بزرگوں. توجہ کیجیے اس بات کی طرف. کیا بات فرمائی؟ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کی نافرمانی کی تو خدا نے ان پر غم کا عذاب لایا. غم کا عذاب سے مراد یہ کہ 5 منٹ اگر ہمارا بچہ اسکول سے لیٹ ہو جائے تو ہمیں گھبراہٹ ہوتی. ان کا حال یہ تھا کہ وہ 40 سال ایک میدان میں ٹہلتے رہے، ان کو گھر نہیں ملتا تھا. صبح سے چلتے تھے، استغفر اللہ، صبح سے چلتے تھے میدان طے میں، اور شام کو تھک جاتے تو سامنے گھر کا دروازہ نظر آتا. کہتے یار سو جاؤ، صبح آپ کو چلنے کی ہمت باقی نہیں، گھر نظر تو آ گیا ہے، صبح ہوگی تو دوبارہ اٹھیں گے. صبح اٹھتے تو وہیں پہنچتے جہاں سے چلے تھے. کتنا بڑا غم ہوگا کہ گھر سامنے ہے، اس میں ان کے بیوی بچے ہیں، لیکن پہنچ نہیں پاتے. صبح چلتے 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 یہاں پہنچتے ہیں اور گھر نظر آ جاتا ہے. اب ہمت نہیں رہتی، کہتے تھوڑا آرام کر لیتے ہیں، پھر فریش ہو کے جائیں گے. آرام کرنے لگتے، پھر اللہ زمین کو گھما دیتا، وہ وہیں پر پہنچ جاتے جہاں سے چلے. 40 سال گزر گئے. کتنے جی؟ اب قرآن پڑھیے سورہ بقرہ، کلمہ پڑھیے. میں نے کہا دروازہ ٹھوک کے کیا کلمہ پڑھا تھا؟ یہاں دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو کیا دروازہ کھل گیا؟ آئیے جماعت آئیے. دروازہ، میں نے کہا دروازہ یہاں کھلا ہوا ہے. سنی کا دروازہ بند نہیں ہوتا. کوئی سمجھتے بھی ہو یا کھل کے بات کر کے آپ سے یار سمجھ رہے ہو کچھ؟ تو پھر اتنا ہی رہنے دو بات کو. ذرا توجہ کرو میرے دوستو. 40 سال گزر گئے اور وہ میدان میں روتے رہے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. پھر غلطی نہیں کریں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا 40 سال کے بعد کہ اللہ اس میدان میں ان کی بولی نہیں سن رہا تھا؟ سن رہا. لیکن اب اللہ نے فرمایا کہ ہاں معاف کر دیں گے. یہی جملہ اس دروازے کے نیچے جا کر کہنا. سامنے ملک شام انبیاء کی سرزمین، قرآن کہتا ہے وہ انبیاء. آپ نے آج ٹھٹا شریف اور دیگر علاقوں میں دیکھا ہوگا کہ جب جاتے ہیں تو وہ قلعہ نما ہوتا ہے اور دروازہ ہوتا ہے. تو ملک شام میں دروازہ تھا انبیاء کے شہر کا. اللہ فرماتا وَدْخُلُوا الْبَابَ، یعنی جو جملے تم یہاں پر کہہ رہے ہو نا، یہ اللہ معاف کر دے، یہی جملہ تم نے کہنا ہے. سنوں گا یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی، لیکن قبول وہاں پر کروں گا جب محبوبوں کا دروازہ ہو. اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، ترجمہ کرے نا ملا کوئی. فرمایا وَدْخُلُوا الْبَابَ، داخل ہو جاؤ اس دروازے میں. کوئی کہے اللہ یہاں نہیں سنتا وہاں کیوں بھیج رہا ہے؟ توجہ، یہاں نہیں سنتا وہاں کیوں بھیج رہا؟ تو رب بھی جواب دیتا ہے کہ سننے کا مسئلہ نہیں، راضی ہونے کا مسئلہ ہے. ان کے آنگن میں آ جاؤ تو تمہارے پھٹکار والے چہرے نہیں دیکھیں گے، ان کی نسبت کو دیکھیں. فرمایا وَدْخُلُوا الْبَابَ، اٹھو یہاں سے جاؤ اس دروازے کے نیچے. فرمایا وَدْخُلُوا الْبَابَ، اس دروازے سے داخل ہو جاؤ. قُولُوا حِطَّةٌ، اس دروازے کے نیچے بولو یا اللہ غلطی ہو گئی. یہاں جو میدان میں بول رہے ہو نا وَدْخُلُوا الْبَابَ، اور قرآن میں بڑا عجیب نقشہ کھینچا، ذرا توجہ کرنا. اللہ فرمایا وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سجدہ کرتے ہوئے اس دروازے سے نکلو. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ دیگر اکابر اولیاء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں اہل سنت کے، کہ سجدہ کرے گا تو چلے گا کیسے؟ اور اللہ کہہ رہا ہے اس دروازے کے نیچے سے گزرو سجدہ کرتے ہوئے.
اب سجدے کی پوزیشن دماغ میں لاؤ، بندہ سجدہ کرے گا تو چلے گا کیسے؟ اب علماء نے تحقیق کی کہ یہاں سجدہ کہہ کر بات کیا کی جائے، کیونکہ یہ تو عقل کے خلاف ہے، بندہ سجدہ کرے گا تو چلے گا کیسے؟ اور اللہ فرما رہا ہے وَدْخُلُوا، داخل ہو جاؤ سب سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے۔ تو علماء نے کہا سجدے کا معنی عبادت، معنی یہ ہے کہ تم دروازے کے 3 کام کرنے کا اللہ نے فرمایا، داخل ہو جاؤ، سجدہ کرو اور توبہ کرو۔ داخل ہو جاؤ، گزرو اس کے نیچے سے، اس دروازے کے وَدْخُلُوا الْبَابَ۔ کہتے ولی کے پاس کیوں آیا؟ میں نے کہا باب کا ترجمہ کر، اسی کو کہتے ہیں مرشد کا در، اسی کو کہتے ہیں تجھ سے در، در سے سچ، سچ سے ہے مجھ کو نسبت۔ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ دروازہ ہے، یہ خدا نہیں دروازہ ہے، لیکن نسبت محبوبوں سے رکھتا ہے تو قبولیت کا درجہ پا گیا۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ مرشد کا در کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا وَدْخُلُوا الْبَابَ، پڑھ تو صحیح نا۔ اللہ فرماتا ہے اس دروازے کے نیچے سے گزرو۔ باب عربی میں کہتے ہیں دروازے کو، در کہتے ہیں دروازے کو۔ فرمایا وَدْخُلُوا الْبَابَ، دروازے کے نیچے سے گزرو، سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے گزرو۔ قُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، یہ کہتے ہوئے گزرو کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ فرمایا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، یہ 3 کام کر سارے گناہ بخش دیں گے۔ اب اے گناہ تو چھوڑ، سنزید المحسنین، جتنا دل لگا کر یہ 3 کام کرے گا اتنا زیادہ سبحان اللہ، سنزید اور زیادہ کریں گے محسنین۔ محسنین کون؟ جنہوں نے 3 کام کو دل لگا کر کیا، دروازے کے نیچے بھی دل لگایا، سجدے میں بھی دل لگایا، اور زبان سے توبہ میں بھی دل لگایا۔ 3 کام۔ اچھا ایک کام تو آسان ہے، دروازے میں آپ کہیں گے بالکل آسان، ادھر زبان سے کہنا یہ بھی آسان ہے، لیکن سجدہ کیسے کہیں گے؟ یہ شرط لٹک گئی بیچ میں، اب یہ کیا کریں گے، کیا کریں گے؟ تو علماء نے فرمایا اس سے مراد ہیت سجدہ نہیں، اسٹائل سجدہ نہیں، اس سے مراد یقین عبادت۔ اب سنیے، فرمایا کرنا تمہیں کیا ہے؟ جب میرے نبی کے دربار تمہیں میں معاف کر دوں گا، 3 شرطیں تم پوری کرو گے۔ فرمایا جب پہلے تو دروازے کے نیچے آؤ گے، ان کی دہلیز کو چومو گے، ایک دہلیز پر آؤ گے، پھر دل میں میری عبادت کا یقین کرو گے، اور پھر زبان سے توبہ کرو گے۔ فرمایا عبادت کا یقین تو تمہیں یہاں پر بھی ہو رہا ہے، توبہ کا یقین یہاں پر بھی ہو رہا ہے۔ ابے ملا یہ سجدے اور یہ توبہ مقبول جب ہوگی جب در ہمارے یار ہوگا۔ فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً، اس دروازے کے نیچے سے گزرو، اور گزرو کیسے؟ مجھے معبود یقین کرتے ہوئے گزرو۔ اوپر دروازہ ہو، دل میں ہوں، زبان پر توبہ ہو۔ فرمایا یہ جملہ جو تم نے اس دروازے کے نیچے کہہ دیا نغفر لکم، یہ نہیں فرمایا اغفر لکم، نغفر لکم۔ اللہ جلال میں کہتا ہم بخشیں، تیرے باپ کا کیا جاتا، تو کون ہے؟ فرمایا ہم بخشیں۔ یہ جو نغفر لکم یہ جلال میں ہے۔ فرمایا کون ہے جو نسبت کا انکار کرے گا؟ نغفر لکم، ہم بخشیں گے، ہم نسبت لگائیے۔ تو کہتے کیوں اللہ میدان میں نہیں بخش سکتا تھا؟ میں نے کہا بخش سکتا تھا۔ کہا کی پھر؟ میں نے کہا لیکن نہیں بخشا۔ کیوں؟ میں نے کہا اس سے پوچھو، اس طریقہ جو بنا اس کو فالو کریں گے۔ سنی اللہ کے قاعدے کو توڑتا نہیں، فالو کرتا ہے۔ تو اس کے سامنے ڈیڑھ سالہ بن کے نیا قاعدہ لاتا ہے۔ کہتے کیا اللہ میدان میں نہیں سن سکتا تھا؟ اللہ میدان میں نہیں بخش سکتا تھا؟ کیا اللہ مجبور ہو گیا؟ میں نے کہا نہیں۔ کہہ رہے کہ میدان میں خدا بخش نہیں سکتا تھا ان کو؟ میں نے کہا بخش سکتا تھا۔ کہا پھر؟ میں نے کہا نہیں بخشا۔ کہہ رہے کیوں؟ میں نے کہا اس کو پوچھ۔ اس لیے فرمایا، بات اردو کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ تھوڑی لال کھیتی رفتہ انداز نہیں ہم بول رہے ہیں، یعنی نہیں بخشا۔ کیوں؟ اس کی مرضی ہے۔ تو اللہ ولیوں کے بغیر بھی بخش سکتا ہے لیکن نہیں بخشتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے قانون ایسا بنایا ہے، کیونکہ اس نے قانون ایسا بنایا ہے۔ فرمایا نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین۔ مولا کائنات بیٹھے ہوئے تھے۔ آیت سمجھ لی آپ نے؟ آیت سمجھ لی آپ نے کہ اس دروازے کے نیچے، وہ دروازے کا نام ہے باب حطہ، توبہ کا دروازہ۔ کس کا؟ توبہ کا دروازہ، جس کے نیچے بندہ کھڑے ہو کر خدا کو پکارے گا تو وہ سنتا ہر جگہ سے، دیتا اسی جگہ پر۔ مولا مرتضیٰ بیٹھے ہوئے، مصنف ابن شیبہ، امام بخاری رحمت کے دادا استاد صاحب مصنف نے، امام اہل سنت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی
دہلی کی سرزمین پر اہل سنت کا سب سے بڑا چراغ شاہ ولی اللہ کے شہزادے ہماری سند حدیث کے اندر ہمارے پردادا استاد امام اہل سنت شاہ العزیز نے تفسیر عزیز میں اس آیت کے نیچے لکھا کہ مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے شاگردوں کو دیکھ کر فرمایا بنی اسرائیل کی مغفرت کے لیے وہ دروازہ تھا، اس امت کے لیے میں دروازہ۔ سبحان اللہ، نعرہ حیدری، ایسا کوئی نعرہ حیدری، اب مولا علی کو خوش کرنے کا نعرہ تحقیق، کیونکہ علی ابو بکر کے بغیر نہیں ملتا اور ابو بکر علی کے بغیر نہیں ملتا، اور جن کو یہ مل جائے وہ بابا تاج الاولیاء کا فیض ہوتا ہے۔ اور کہ یہ بات ختم ہو گئی، مولا نے کہا شاگردوں کو دیکھ کر اس آیت پر جب مولا پہنچے فرمایا سنو، بنی اسرائیل کے لیے باب توبہ جس کے نیچے وہ آتے تو خدا پہاڑ جیسے گناہ کو بخش دیتا۔ فرمایا حضور کی امت کا باب توبہ میں اور میری اولاد ہے، جو ایسے سلسلے میں آیا جس میں میرا بیٹا ہوگا، یہ میرا بیٹا نہیں، اس کے لیے وہ دروازہ ہوگا جس سے جڑ کر بندہ گناہوں کو معاف کرنا۔ سچ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا، اور سرکار تاج الاولیاء تو سرکار امام حسن عسکری کی اولاد، میرے آقا سرکار امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، اور وہ امام نقی کی اولاد، وہ سرکار امام تقی کی اولاد، وہ سرکار امام علی رضا کی اولاد، وہ سرکار موسیٰ کاظم کی اولاد ہے۔ اور بولو سبحان اللہ، مارا آ جاؤ اور محبت سے منتیں مانو، اس پر اللہ منتیں قبول کرے گا۔ یہ وہ نام ہے جو مولا نے فرمایا باب حقہ، سرکار بابا تاج الدین اولاد امام حسن عسکری کے، وہ اولاد امام نقی کے، وہ اولاد امام تقی کے، وہ بیٹے ہیں امام علی رضا کے، وہ بیٹے میرے آقا موسیٰ کاظم کے، وہ بیٹے ہیں امام جعفر صادق کے، وہ بیٹے میرے آقا امام باقر کے، وہ بیٹے ہیں سرکار سیدنا امام زین العابدین کے، وہ بیٹے ہیں مولا حسین کے، وہ بیٹے ہیں علی المرتضیٰ کے۔ شجرہ مبارکہ جس کو کہتے ہیں سلسلۃ الذھب، ضرور مولا علی نے فرمائی یہ شان، لیکن یہ شان مولا علی کے ہر بیٹے کے لیے نہیں، یہ صرف اس بیٹے کے لیے جس کی نسبت سیدہ زہرا پاک سے۔ امام احمد رضا نے یہی فرمایا جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب مولا علی کے بیٹے تو محمد بن حنفیہ بھی ہیں، عباس علمبردار بھی ہیں، ایک ابو بکر نام کے بھی، ایک عمر نام کے بھی ہے، دشمن کے نام پر کبھی بچوں کا نام رکھتے ہیں تو علی کو پھر پورا پکڑ لو۔ علی نے اپنے بچوں کا نام عمر رکھا، بولو سبحان اللہ۔ علی نے اپنے بچوں کا نام ابو بکر رکھا، لیکن ابو بکر ہو یا عمر ہو، عباس علمبردار ہو یا محمد بن حنفیہ ہو، اور ایک طرف حسن ہے حسین ہے۔ امام احمد رضا سے پوچھا گیا ہے تو یہ ایک ہی باپ کی اولاد، فضیلت کس کی ہے؟ فرمایا حسن و حسین کی۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا باپ نہیں دیکھا گیا، یا سیدہ کو دیکھا گیا۔ اللہ رب العالمین اس عرس کی تقریب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو نوجوان بیٹھے ہیں میں کہوں گا صحیح جگہ پر پہنچ گئے ہو، شک ہو ہے تو ہم غلام خادم آپ کے دوست حاضر ہیں، لیکن یہی اہل حق کا مرکز ہے۔ اہل سنت اولیاء کی جماعت ہی جنتی جماعت ہے، اسی میں اولیاء آئے ہیں۔ میرے بچوں یونیورسٹیاں پڑھو، کالج پڑھو، کاروبار کرو، پی ایچ ڈی کرو، ڈگریاں لو، لیکن آزاد نہ ہونا۔ اصل میں ہے یہ، میں تحقیق سے منع نہیں کر رہا، لیکن سوالوں کو دل میں پال کر کسی شیطان سے حل نہ لو، کبھی اپنے آپ اپنے دوستوں سے بھی پوچھ لیا۔ لہذا صحیح منزل پر آ گئے ہو، مشائخ کے لیے شک نہیں رکھنا، سادات کے لیے شک نہیں رکھا، اولیاء کے لیے شک نہیں رکھنا۔ یہی عرس کا مقصد ہے، یہی عرس کا مقام ہے۔ اللہ اس آستانے کو اسی طرح رشد و ہدایت کا مم رکھے، سر چشمہ رکھے۔ یہ روشن چہرے جو ہمارے سامنے ہیں، خدا ان کے چہروں کو ایسی روشن اور ان کے فیضان کو اسی طرح درخشاں رکھے، اور ہم جیسے لوگوں کو انہی کے دامن خیرات اور خانہ علم و روحانیت سے خوشاچی کرے۔ کیا بات کی میرے امام احمد رضا نے، فرما راج کس شہر پہ کرتے نہیں تیرے خدا، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، مزرعِ چشم، مزرعہ کہتے کھیت کو، کھیت چلتی ہے پانی سے، اب وہ کھیت چاہے اجمیر میں لگے یا بغداد میں، پانی شیخ عبدالقادر کا۔ فرمایا مزرعِ چشم و بخاراؤ، عراق و اجمیر، کون سی قسم نہیں جس میں برسا نہیں جھالا تیرا، مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی نام و رضا، بندہ رسوا تیرا، تجھ سے در سے سب سے ہے مجھ کو نسبت، بولو سبحان اللہ۔
तुझसे दर से सख्त से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। तरीकत नाम एक इश्क का है, इसका पहला दर्स ही इश्क है। इश्क इलाही, इश्क नबी, इश्क सहाबा, इश्क अहले बैत, इश्क मुर्शिद, हर वो फिक्र जो इश्क के आगे आड़े आ जाए, मुर्शिद से राब्ता करो, उस दिमक को अपने अंदर पालो ना। यही वो मकसद है कि वह तबे सबील मन अनाब इलैह, अकेला तू जन्नत में नहीं जा सकता, जुड़ जा उनके साथ जिनको खुदा ने कबूल कर लिया है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए। शुक्रिया।